الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اوصاف ہیں. ہر انسان کا جو کمال ہے وہ اعلیٰ درجے کا کمال اور اعلیٰ درجے کی خوبی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام میں رکھی ہے. کمالات انسانیہ میں آپ علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. گزشتہ جمعہ آپ علیہ السلام کے حسن کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا اور آج چند کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت والی صفت کے بارے میں عرض کیے جائیں گے. اگرچہ ہمارے نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن دیا تھا اس پر بھی مزید بیان ہو سکتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اتنا حسین چہرہ تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے آپ کی پیشانی میں سورج چل رہا ہے. اتنا حسین چہرہ اللہ نے ہمارے نبی کا بنایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے اتنا دیا کہ بے مثال حسن دی. اور ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اولاد دیتا ہے، وہ اولاد انسان کو محبوب ہوتی اور وہ انسان کی محبوب. اب وہ جو محبت ہے وہ محبت اپنی اولاد سے ہر انسان کو طبی طور پر ہوتی ہے، چاہے اس میں حسن و جمال ہو یا نہ ہو، چاہے درمیانہ حسن و جمال ہو، لیکن تب بھی انسان کو اپنا محبوب اپنی اولاد وہ اس کو محبوب ہوتی ہے. تو ایسے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب انسان کا محبوب وہ انسان نے نہیں بنایا، انسان کا محبوب یعنی انسان کی اولاد اللہ نے بنائی ہے. اب وہ جیسی بنا دیا اللہ نے لیکن وہ انسان کو پیاری ہے، وہ انسان کو اچھی لگتی ہے، اولاد سے محبت ہے. تو یہ تو انسان کا محبوب ہے جو انسان نے نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بنایا اور صرف بنایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جو اپنا محبوب بنایا ہوگا وہ کتنا حسین ہوگا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی. تو یہ آدمی ذرا سوچے اس تصور سے، اس خیال سے. ظاہر ہے ہر انسان کا ایک اپنا ذوق ہے، کیا کہ وہ جی اچھی چیز سے محبت کرتا ہے. ہر انسان اچھی چیز سے محبت کرتا ہے. کسی کو کہو یار یہ فلاں جگہ سے یہ چیز نہ لو، سبزی فلاں جگہ سے لو، فلاں دکان سے لو، فلاں سے نہ لو، باقی سودے سلب فلاں جگہ سے لو، فلاں سے. مجھے اس جگہ کی چیز اچھی لگتی ہے. اپنے اپنے انتخابات ہیں، اپنی اپنی مرغوبات ہیں. جب آپ ایک اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے اس کو چنتے ہیں تو آپ خود سوچیں
جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوگا وہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا انتخاب کتنا اعلیٰ ہوگا، اس کا اصطفاء اور اجتباء کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا حسن بھی بے مثال ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک صفت جو ان چند منٹوں میں تھوڑی سی بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخی بنایا تھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سخاوت کے وصف میں بھی تمام انسانوں سے اونچے ہیں۔ آج تک کوئی سخی ہمارے نبی علیہ السلام کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کانا اجود من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا ہر ایک کو لگتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو صرف سخی بنایا تھا۔ عرب ایک اور یہاں جملہ اور فقرہ اور ایک اور بات کہتے ہیں، عرب علماء اہل علم، کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی عربی تھے، تو عرب لوگ آپ کے مزاج کو، آپ کے اوصاف کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہم عجمی لوگ ہیں، ہم عربی زبان سے اتنے واقف نہیں ہیں جتنے کہ خود عرب واقف ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان اتنی اعلیٰ عمدہ زبان مبارک اور بولی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہاں آپ علیہ السلام کے لیے ایک جملہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں عطا یعنی مال دینا اور تقسیم کرنا اور بانٹنا، اللہ تعالیٰ نے اس عطا والے کام کی آپ کے دل میں محبت رکھ دی تھی۔ آدمی سخی ہو موقع بموقع، ایک ہے کہ دل میں یہ محبت ہو کہ میں یہ مال تقسیم کروں، میں لوگوں کو دوں، لوگوں کی امداد کروں، تو آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے اس چیز کی محبت رکھ دی تھی اور آپ کو یہ کام اچھا لگتا تھا کہ میں لوگوں میں مال تقسیم کروں۔ چنانچہ آپ کی اس طبی محبت کا اثر تھا، آپ علیہ السلام کی اس سخاوت کا اثر تھا کہ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ نہیں بچاتے تھے۔ یا آپ علیہ السلام کی عادت شریف تھی سخاوت اتنی زیادہ کرنا، اپنے گھر کے اخراجات کو بھی نہ دیکھنا اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار دینا۔ اور پھر آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کبھی بھی زبان پہ کوئی شکوہ، کوئی شکایت وہ لانے والی نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت عروہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عروہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، حضرت عروہ تابعی ہیں، اور یہ دونوں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بیٹے ہیں، تو بھانجے لگے۔ تو ایک مرتبہ ام المومنین اپنے بھانجے کو کہنے لگی کہ تین تین چاند ہم ازواج مطہرات دیکھ لیتی تھیں، اس مہینے کا چاند بھی نظر آ گیا، اگلے مہینے کا چاند بھی دیکھ لیا، اس سے اگلے مہینے کا چاند بھی دیکھ لیا، اتنا وقت لمبا گزر جاتا، لیکن ہمارے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں، آپ علیہ السلام کی بیویوں کے گھروں میں، کسی کے گھر میں بھی تین تین چاند ہم دیکھ لیتی، لیکن چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ اکبر نبی۔ آج کل کی خواتین ان کے ٹشنی پورے نہیں ہوتے، آج کل کی خواتین کے نخری پورے نہیں ہوتے، ان کو کہاں ہوا لگی ہے ازواج مطہرات کی؟ نہ یہ زندگیاں بیان ہوتی ہیں اور نہ ان کو سبق آتا ہے۔ آج کل تو خطیب بھی وہی بیان کرے گا، واہ واہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھاؤ لہراؤ جدھر دیکھو، یا پھر سیرت کا جلسہ، شرک کی آمیزش یہ چل رہا ہے، اور یا بدعات کی بھرمار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ چل رہا ہے۔ جو سیرت کا اصل مقصد ہے وہ تو سامنے آ ہی نہیں رہا، بس اتنا ہے، یہ جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اتباع کرنے والے ہیں، ہم زیادہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ محبت کے ساتھ ساتھ اتباع ضروری ہے۔ محبت کی سب سے بڑی علامت اور نشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ اگر خالی محبت ہے تو اس کا ثواب نہیں، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول سے اگر دل میں کسی نے محبت جمائی ہوئی، مومن ہے، اگرچہ اعمال میں ناقص ہے، اس محبت کا بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن کامل محبت کب ہوگی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، جب اطاعت ہوگی۔ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے درمیان۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لہا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں تمام صحابہ فرض نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ آج کل کا کوئی یہ نہ کہے کہ نمازیں بھی چھوڑتے رہیں اور اس صحابی کی طرح بن جائیں، پوری کائنات کے اولیاء اکٹھے کر لو کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ فرض نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے مسجد میں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، روزے پورے رکھا کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں ہے آج کل، کیا ہے جی بلڈ پریشر ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لو ہو جاتا ہے جی، شوگر ہے جی، کام زیادہ ہے جی، وہ آنا جانا زیادہ ہے جی، بس یہ بہانے بنا بنا کے فرض روزہ ضائع کر دیتے، رمضان کا روزہ ضائع کر دیتا ہے مسلمان۔ انا للہ، یہ ریڑھیوں پر تربوز بیچ رہے ہوتے ہیں، کھانے والے ساتھ کھڑے ہوتے کھا رہے ہوتے ہیں، اور کھلے عام ان مسلمانوں کو رمضان کی کوئی قدر، کوئی صحابی فرض نماز سنت موقدہ، کوئی صحابی واجبات کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن حضور نے پھر بھی پوچھ لیا اپنے صحابی سے ما عادت لہا، یہ بتا میرے صحابی تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ صحابی نے بھی آگے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا کثیر الصلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم، بہت ساری نفل نماز تو میں نے اکٹھی نہیں کر رکھی، بہت سارے صدقات نفلی وہ تو میں نے اکٹھے نہیں کر رکھے، بہت سارے نفلی روزے ان کا انبار تو میں نے نہیں لگایا، کیونکہ فرائض تو پورے تھے۔ نفل نماز میں کوئی زیادہ پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں، فرض تو پڑھتا ہوں، روزے بھی فرض رکھتا ہوں اور فرض زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، زیادہ نفل عبادت وہ میرے کھاتے میں نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنن مؤکدہ ضروری عبادات کے ساتھ ایک چیز تیار اور کر رکھی ہے میں نے۔ وہ کیا؟ کہا کہ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، او کما قال وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا آپ نے، حدیث پاک سنو، حدیث پاک سنو۔ کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، اس نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہ محبت جو دل میں ہے بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اس کو برقرار رکھو۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری زندگی کیا ہے، دیکھنا تو یہ ہے۔ اب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا کس چیز کا؟ کہ لاکھوں لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اس کو ذریعہ بنا دیا۔ ایسا مہمان، ایسا آدمی معزز ہے کہ اللہ نے اس کو ذریعہ ہدایت بنا۔ سارا دار و مدار تو حضور کی غلامی میں ہے۔ حضور کا نام لیتے ہو انسان کہلانے کے لائق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا جی کہ ما عادت لہا، اور تو کچھ تیار نہیں کر رکھا، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کرتا ہوں۔ یہ حدیث روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا آپ علیہ السلام نے جب صحابی سے کہا اور صحابی نے جواب دیا، میں سن رہا تھا، اور فرمایا جب سے ہم اسلام لائے اس کے بعد اسلام لانے کی سب سے زیادہ خوشی اور اس کے
بعد جو خوشی ملی وہ اس جملے سے ملی کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مرد جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے اعمال، حضرت انس کہہ رہے ہیں ہمارے اعمال تو ابو بکر و عمر کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ حضرت انس فرماتے ہیں، لیکن اے لوگوں سن لو کیا کہ ٹھیک ہے میں اس درجے کا صحابی نہیں ہوں جس درجے کا ابو بکر ہے، جس درجے کا عمر فاروق ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت انس، لیکن اے لوگوں تم گواہ رہو کہ میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہو۔ میں نے ایک دن طالب علموں کو سبق پڑھاتے ہوئے میں نے کہہ دیا، سیدنا صدیق اکبر کا نام آیا، میں نے کہا خوش نصیب ہو، گالی دینے والے بھی دنیا میں ابو بکر کو موجود ہے، ہم جیسے غلام محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ میں نے یہ کہا، اور میں نے کہا اگر کل قیامت کے دن، پھر وہ جملہ اردو سے بدل کے میں نے سریکی میں اس کو ڈھال دیا، میں نے کہا کل قیامت کا دن ہو، شاید ہماری قسمت جاگ پڑے، ابو بکر جب جنت میں جا رہے ہوں اور پیچھے نظر مارے اور ہم جیسے غلام موجود ہوں اور ابو بکر صرف یہی کہہ دے کیا، آؤ پہ پیچھو آؤ پہ، میرے پیچھو آؤ پہ، میرے پیچھے آؤ، جب میں جاؤں گا جنت میں تو میرے ساتھ تم بھی داخل ہو جانا۔ ابو بکر کی محبت ہم سے کون چھین سکتا ہے؟ کسی کی مجال ہے جی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، بات تو چل رہی تھی حضور کی سخاوت صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دے رہے ہیں، تین چاند گھر میں ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں، لیکن بولیے گھر میں چولہا نہیں جل رہا۔ تو آگے حضرت عروہ نے، بھانجے نے پوچھا اپنی خالہ سے، یا خالہ، وہ بھانجے ہی کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی خالہ حضرت عائشہ، وہ بھتیجے ہی کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی پھوپھی حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ نے علم اتنا پڑھایا اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، وقت کا ایک محدث پیدا ہوا، ایک محدث بنا، اعلیٰ، اتنا علم پڑھایا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو۔ تو حضرت عروہ پوچھنے لگے تین چاند چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کا گزر بسر کس چیز پہ ہوتا تھا؟ آخر انسان کھانے پینے کے بغیر رہ تو نہیں سکتا۔ فرمایا دو چیزوں پر، فرمایا التمر والماء، کھجور کے 2-3 دانے اور اوپر پانی پی کر ہم گزارا کر لیتے، یہ ہمارا گزر بسر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہاں ایک چیز اور تھی، وہ یہ کہ انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ تو صحابہ ہی ہیں نا، فرمایا وہ ہمارے ہمسائے تھے، ان کی اونٹنیاں تھیں، وہ دودھ دیتی تھیں، تو کبھی کبھی وہ دودھ ہدیے میں جب آ جاتا تو وہ تیسری چیز بھی ہم ساتھ شامل کر لیتے۔ یہ کیوں تھا آپ کے گھر کا یہ حال کیوں تھا؟ فقر و فاقہ کیوں تھا؟ کیا آپ دنیا میں مزے کرنا چاہتے تو مزے کر نہیں سکتے تھے آپ؟ کیوں؟ سخاوت جو آ رہا ہے وہ لٹا رہے ہیں نبی علیہ السلام، اور یہ سخاوت دنیا میں ہے آپ کی سخاوت، اور میدان حشر میں جو سخاوت ہوگی وہ یہ ہوگی، فرمایا مجھے اللہ ایک حوض دے گا، اس حوض کا نام حوض کوثر ہوگا، میں پانی پلاؤں گا، اس کا پانی میٹھا ہوگا، اس کا پانی سفید ہوگا، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، فرمایا میں جام بھر کے دوں گا، میں پلاؤں گا، وہاں حضور جام کوثر کی سخاوت فرمائیں گے، وہاں حضور کی سخاوت وہاں بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔